اطہر کاظمی صاحب، آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا سوسائٹی کی پلس تبدیل ہوئی ہے 2024 کے مقابلے میں، اور کیا آج کے جو بھی نتائج ہوں گے آپ کو لگتا ہے کوئی بڑی تبدیلی پاکستان کی سیاست پہ آ سکے گی اس سے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ آج کے الیکشنز کے نتیجے میں ٹو بی آنسٹ کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی عدم دلچسپی بھی نظر آ رہی ہے، ووٹر ٹرن آؤٹ بھی آپ کو کم ہی نظر آ رہا ہے۔ دو حلقے، ایک لاہور کا 1 to 9 والا اور دوسرا NA18 ہری پور والا، وہاں پہ تھوڑی سی گہما گہمی ہے، وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی سیاست بھی نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اوور آل جو چیزیں ہیں ملک کے اندر، جو جمہوریت ہے یا لوگوں کی امید ہے، میرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے جو پوائنٹ آف ویو ہے ڈفرینٹ ہے۔ دیکھیں، خوشی ہو یا جمہوریت ہو، یہ کہنے سے نہیں آتی، یہ انسان محسوس کر لیتا ہے۔ یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ شہزاد اقبال صاحب آپ بڑے خوش ہیں، وہ خوشی آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہاں پہ جمہوریت ہے۔ جب جمہوریت ہوتی ہے لوگ محسوس کر لیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو ہے وہ مایوس ہیں اور سوسائٹی مایوس ہے۔ ان کی جو کارکردگی ہے حکمرانوں کی، لوگ اس سے ناخوش ہیں، یہ اس کے خلاف ریفرینڈم ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ IMF کی ایک رپورٹ بھی آئی، اس میں جو ہماری حکمران اشرافیہ کرتی رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ساری تبدیلیاں ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی لوگوں کو یہ لگے گا کہ ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوریت ہے اور ہمارے ووٹ سے تبدیلی آئے گی، تو لوگ باہر نکل کے تبدیلی کے لیے ووٹ دیں گے، اور وہ ماضی میں بھی اس کی مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے حالت یہی ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ہو رہے ہیں الیکشنز، ایک بڑی جماعت جو ہے وہ پورے پروسیس سے علیحدہ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے یہ ماحول تو کریٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، پنجاب کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے حکمرانوں کا، کوئی ان کے مقابلے میں جلسہ جلوس نہیں کر سکتا۔ آپ ہری پور میں جا کے دیکھیں، ہر جگہ پہ میاں صاحب کے بینرز لگے ہوئے، نون لیگ کے بینرز لگے ہوئے۔ کیا لاہور میں یہ صورتحال ہے؟ تو میرے خیال میں اصل میں اگر کوئی مایوسی ہے تو وہ ہمیں حکمرانوں کے اندر نظر آ رہی ہے۔ یہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم عوامی ووٹ سے کوئی تو جو ہے کچھ نہیں مل سکتا ہمیں۔ تو وہ جو حکمران طبقے کی عدم دلچسپی ہے جمہوریت کے اندر، لیکن مجھے اور آپ کو وہ صبح شام کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، وہ اصل ایشو ہے۔ جب تک وہ معاملہ درست نہیں ہوگا، جب تک یہ لوگ فیصلہ نہیں کریں گے کہ بھائی ہم نے جمہوریت کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، تب تک جو ہے مجھے ٹو بی آنسٹ چیزوں میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ صحیح ہے۔ آسمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آسمہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک تو اطہر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت اگر ہوتی ہے تو وہ محسوس ہو جاتی ہے، اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سہیل وڑائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدم دلچسپی ہے۔ سہیل صاحب تو انفیکٹ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو سیاست ہے، جو کہ پولیٹک چینج یا ہوپ کے لیے ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان انتخابات کو؟ جی بالکل، سہیل وڑائے صاحب کی جو بات ہے اس میں بہت وزن ہے، اور انفارچونیٹلی جمہوریت جو ہے وہ عوام کی شمولیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے اس میں جمہوریت ہمیں پولنگ بوتھ تک تو نظر آئی ہے، لیکن عوام کی شمولیت اس کے اندر نظر نہیں آئی ہے۔ 10 سے 15% کا ٹرن آؤٹ ہونا یا 20 سے 25% کا ٹرن آؤٹ ہونا یہ کوئی مناسب ٹرن آؤٹ نہیں ہے، اور جو مہذب ملک ہیں وہاں پہ تو اتنے ایسے الیکشن کو جو ہے وہ نل قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو ناکام قرار دے کے دوبارہ سے اثر نو الیکشنز کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں۔ مگر چونکہ ہمارے ہاں پارٹیسپیٹری جمہوریت اب نہیں رہی ہے، اور جمہوریت ہی نہیں رہی ہے سچ دیکھا جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہے، یہ قبولیت والی جمہوریت ہے، یہ مقبولیت والی جمہوریت قطعی طور پر نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہری پور کے اندر ہے، وہاں پہ بالکل ایک ٹف کمپٹیشن ہمیں نظر آ رہا ہے، نیک ٹو نیک چل رہے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ ہمیں نظر بھی آیا کہ لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکلی تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ وہاں پہ بھی ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ 20 سے 25% کا ٹرن آؤٹ ہے، لیکن پنجاب کے اندر تو ہمیں لوگوں کی شمولیت نظر ہی نہیں آئی ہے، اور دیکھا جائے تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ نکلے ہی نہیں ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ عدم اعتماد بھی سسٹم کے اوپر ہو سکتا ہے، ان کو ایک بڑی وجہ عدم دلچسپی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک بڑی وجہ یہ بھی اس کے اندر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ بھی کیا تھا، اور اس کے باوجود اگر آزاد امیدوار ان کے کھڑے تھے تو اس میں بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آیا کہ کوئی اس کے اندر حصہ لیا گیا ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ عدم اعتماد اور عدم دلچسپی اپنی جگہ پہ، لیکن اگر عوام کی شمولیت اور ان کی وینٹیلیشن ووٹ کے ذریعے سے نہیں ہوگی تو یہ سسٹم کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہم اس طرح کے الیکشنز تو روز روز دیکھیں گے، لیکن بغیر شمولیت کے جو الیکشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کافی سوچنے کی بات ہے۔ آسمہ صاحب، آپ کا اور دوسرے مہمانوں کا ذرا ایک کوئک کامنٹ اس پہ بھی چاہوں گا۔ ابھی ہم نے بتایا کہ نون لیگ اگر آج 5 نشستوں پہ کامیاب ہو جاتی ہے تو 169 ان کا نمبر ہو جائے گا، سمپل میجورٹی آ جائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی اس اتحاد سے کبھی نکل بھی جائے، ابھی تو کوئی ایسا نہیں لگتا ویسے، نکل بھی جائے
تبھی نون لیگ کی قومی اسمبلی میں سمپل میجورٹی ہوگی اپنے دوسرے اتحادیوں کو ملا کر. کتنا سگنیفیکنٹ ہے آپ کے خیال میں, اور کیا آنے والی وقت میں یہ نمبر جو ہے نون لیگ کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے میٹر کرتا ہے, یا پیپلز پارٹی کی افادیت اس طریقے سے نہیں رہے گی اب قومی اسمبلی میں؟ میرا نہیں خیال کہ افادیت جو ہے اس کو کوئی پیپلز پارٹی کو کوئی چیلنج اس وقت کیا جائے گا, مگر ایک جو سمپل میجورٹی کا جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, جو قوانین کی منظوری ہے, وہ تو ممکن ہے. لیکن اگر 28ویں ترمیم کا سوچا جا رہا ہے یا این ایس سی ایوارڈ کے اندر ترامیم کی بات کی جا رہی ہے یا کسی بڑی چیز کی, تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت رہے گی. البتہ جو سمپل لاز ہیں, جیسے مختلف ایکٹ آف لاز کے ذریعے سے وہ لا بھی رہے ہیں تبدیلیاں, وہ شاید ان کے لیے آسان ہو جائے, مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان نیئر فیوچر پیپلز پارٹی کے بغیر یہ سسٹم جو ہے وہ سسٹین کر پائے گا.